جی مائک نمبر 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتی ہیں۔ میرا نام سپنا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں ہندو کی گھر کی ہوں. میرا آدمی مسلمان ہے, محمد حامد قریشی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ پرکھوں سے یہ جات بھید کا چل رہا ہے, تو یہ ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جو ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے, ایک ہے. میں مانتا ہوں, مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے ہیں تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے, جو مسلم بچہ ہوتا ہے اس کو مسلم سلامی دیتا ہے. جب بھی اس کا کان میں نماز دیا جاتا ہے, آج جب بھی ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام دیا جاتا ہے, کرشن نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے, جو بھی دیا جاتا ہے. جس کو جیسا شکشا دیتا ہے اس کو ویسے ہی شکشا ملتا ہے. جیسا ہمیں سکھایا گیا بچپن سے بھگوان کو ماننا ہے, ہم بھگوان کو مانتے ہیں. ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں, ایسا نہیں مانتے نہیں. ہمیں جیسا شکشا دیا گیا ہے ویسے ہی شکشا میں مانتا ہوں. مگر آپ بولتے ہو جو مسلمان ہی ہوئے گا, ہندو نہیں ہو سکتا ہے, ایسا کیسا بول سکتے ہو؟ تو پرکھوں اتنی برے لوگ تھے, اتنی جانتے, تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑ نہیں سکتے. آپ بہت جانتے ہو, تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. ہمارے باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھ کے آیا, یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. ہم ہندو کی ہوں, مگر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو سنمان کر سکتے ہوں. بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہے, میں بھی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں کر نہیں سکتے, کیسے ہمیں اتنا شکشا نہیں ہے, اتنا بول نہیں سکتے ہے نا. بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے, لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی, جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی. تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط؟ یہ کیا ہے؟ بہن آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شکشا کم ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 جمع 2 کتنی ہوتی ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ مت کہو کہ آپ کو شکشا نہیں ہے. اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا 2 جمع 2 5, تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ 4 ہوئے کے پاس 4 ہوئے 5 کیسا ہوگا؟ تیرے والد کو میتھمیٹکس نہیں آتی تھی؟ نہیں, میرے والد نے تو سکھایا. وہ نہیں کہیں گی اچھا ٹھیک ہے 2 جمع 2 4 بھی, 2 جمع 2 5 بھی. یہ کہنا غلط ہے. دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑے گا کون سا صحیح ہے, اس کے اوپر عمل کرے. نہیں میں کیا چاہتی ہوں, ہندو بھی صحیح مسلم بھی صحیح, 2 جمع 2 4 بھی صحیح, 2 جمع 2 5 بھی صحیح. آپ تو ماشاءاللہ بہت ودوان ہیں, آپ جانتے 2 جمع 2 4 ہے. کتنے لوگ نہیں جانتے 2 جمع 2 4 ہے, وہ کہتے 5 ہے. تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا, عقل دیے, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہن جی 2 جمع 2 5 نہیں, 2 جمع 2 4 ہے. پھر وہ کہیں گے اچھا دونوں صحیح, تو آپ بولیں گے نہیں دونوں صحیح نہیں, 2 جمع 2 4 ہی ہے, 5 غلط ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے والدین نے اسے غلط سکھایا کہ بت پرستی کرنا, جب ہندو مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, تو جس کے پاس علم ہے, میں طالب علم ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن کا, تو مجھے جب علم ہے میں ضرور کہوں گا لوگ سے جو غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح چیز کو فالو کرو. میرے ڈسکشن بھی ہوتے, میں آپ سے نہیں بحث کرتا ہوں, لیکن جو ودوان لوگ ہیں ہندو مذہب کے, کرسچن مذہب کے, عیسائی مذہب سے, اسے کہتے ڈائلاگ. میں اسٹوڈنٹ, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, دھارمک ڈاکٹر نہیں ہوں. میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں, ڈائلاگ کرتا ہوں, ڈیبیٹ کرتا ہوں. اگر میں غلط, مجھے غلط ثابت کرو, میں بدلنے کو تیار ہوں. آپ مجھے ثابت کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, کہ میرا مذہب غلط ہے, میں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اوپن چیلنج. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. 19 سال تک کے میں بھی, میرے والد تھے اس لیے میں بھی مسلم تھا. 19 سال کے بعد جب تحقیق کرنے لگا, پتا چلا کہ میں صحیح مذہب میں ہوں, اور پھر دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا کہ ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں.
ہر مذاہب میں بدلنے کے بعد بھی اس مذہبی کتاب میں بدلاؤ آنے کے بعد کرپشن آنے کے باوجود بھی صحیح چیز لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس کی مطلب ہماری جو بڑی بزرگ ہے, جیسا آپ لوگ شکشا دیتے ہیں ہم لوگوں کو, ایسا ہماری جو بڑی بزرگ شکشا دیتا ہے وہ غلط ہے. کافی چیز صحیح ہے, کافی چیز غلط ہے. میں آپ کے بڑے سے بڑے گرو کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیا ہوں, ڈیبیٹ ڈائیلاگ. ایک آپ کا ہندوستان کا بہت مانا ہوا شری روی شنکر کے بارے میں سنا آپ نے؟ شری روی شنکر سنے؟ یہ لوگ جیسے آپ نے کتاب پڑھ کے جانتے ہو, یہ لوگ بھی کتاب پڑھ کے جانتے ہو. اوریجنل میں کس نے دیکھا ہے؟ بالکل صحیح. وہ کہتا کہ 4 سال سے میں بھگوت گیتا منہ زبانی جانتا ہوں, بھگوت گیتا کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا. ایسا نہیں ہے, ایشور ایسے نہیں آتے. اپنے کتنا پون کیا کہتے ہیں, اس جنم کا بول سکتے ہیں, کتنی جنم کا کیسے بول سکتے ہو؟ بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ودوان بڑے سے بڑے ہیں, جو پی ایچ ڈی, ان سے کہتا ہوں آؤ ہم ڈسکس کریں ہندوازم میں کیا لکھا. اگر وہ اسلام کو نہیں جانتے, اسلام کو بازو رکھو. میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے, آپ کی کتاب کے ذریعے کہ خدا ایک ہے. میں نے اتنے حوالے دیا. میں پوچھتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو کہنا چاہیے ذاکر یہ غلط ہے, تمہارے معنی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کہتی ہے یجوروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 اور سیتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اور پرتیما کے معنی ہے عکس. اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر آپ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ مورتی نہیں پوجا کرے گا تو ایشور تو رکھ سکتے, جیسے شکشا دیا گیا ہے, کتاب میں لکھا گیا ہے. اگر شکشا مورتی غلط پوجا دی, نہیں دے کرے گا, اس کی مطلب جو مورتی پوجا ہی کرو, مورتا کو دیکھو. گیتا میں مہابھارت میں مورتی نہیں ہے, وہ پڑھو, لیکن آپ اس میں بھی تو شکشا ہے, وہ کان میں دو. آپ مورتی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بہن؟ میں کرتی ہوں, ایسا نہیں کرتا نہیں, مگر غلط کرتی ہوں. مگر وہ بات نہیں بول رہا کہ میں غلط نہیں تو کرتا. اگر آپ کی سہیلی کہہ رہی ہے 2 + 2 5, تو آپ اس کو سدھاریں گے کہ نہیں؟ ہاں, سدھارنا تو میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ہدایت دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مورتی پوجا قرآن میں لکھا غلط ہے, اس کو بازو رکھو. آپ قرآن میں نہیں مانتی, آپ کی دھارمک کتاب میں لکھا مورتی پوجا غلط ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. ہاں, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر ایشور کو بلانا, جیسے ان کو شکشا دیا گیا جی, اس دھرم کو ایسا بلایا جائے, ایشور کو ہی بلایا جاتا ہے. ایک ایک چیز پہ ڈسکس کرے پھر دوسری چیز پہ جائے. میرا پہلا سوال ہے, مورتی پوجا جب غلط ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آپ بت پرستی کیوں کرتی ہے؟ ابھی ان پورکھوں نے وہ ایسا کر کے آیا, آج کی تو بات نہیں, ہم نے منع کر دیا چلو ہم نہیں کر رہا ہو. مگر یہ پورکھوں جب بھی زمانہ سے کر کے آ رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں بولے گا جیسے ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتے نا. اگر رومانے سے دیہات میں سکھایا جا رہا ہے 2 + 2 5 ہے, تو آپ اس کو مانیں گی؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے, میں مانوں گا؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا کیا ہے آج؟ دنیا چپٹی ہے کیا؟ دنیا گول ہے؟ گول ہے. ماشاءاللہ, آپ تو ودوان ہیں, آپ تو جانتی ہے. تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں؟ ان کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح, آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا, ابھی کا جو زمانہ ہے نا, اس ٹائم بلکہ اچھا تھا, نیک تھا. ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے, تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں لوگ کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے, مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا, آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا, ہمارے گیتی مہابھارت میں لکھایا گیا, مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. میں نے کب بولا کہ گیتا, میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں, وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں. میں پڑھا نہیں ہوں, میں ان پڑھ گوار ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں. ہاں, آپ اسی لیے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بحث نہیں لڑ سکتی, آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں ہے. ہاں, تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف التجا کر رہا ہوں. مگر میں یہی بول رہا ہوں کہ ہماری پورکھوں یہ جو کر کے آیا تو یہ کیا غلط ہے؟ اسی لیے میرے پورکھوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, دنیا چپٹی ہے, تو مانوں میں اس پورکھوں کی بات. میں پورکھوں کی عزت کروں گا, میرے بڑے تھے, میرے باپ دادا تھے. عزت کرنا ضروری نہیں کہ ان کی بات کو ماننا. اگر میرے پورکھے کہتے تھے 2 + 2 5, تو کیا مانوں؟ میں کہوں گا, میں ادب سے پیش آؤں گا, میں ان کو گالی نہیں دوں گا, میں ان کی عزت نہیں نکالوں گا, پیار سے آؤں گا, لیکن کہوں گا
کہ آپ غلط ہے. اگر نہیں بھی کہوں گا تو کم از کم میری زندگی میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دھارمک کتاب کہتی ہے, آپ کی شوہر کی کتاب, آپ شوہر سے شادی کیے نا, لو میرج تھا؟ ہاں. ہاں. صحیح تھا کیا غلط تھا الگ بات ہے, لیکن جب آپ اپنی شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے, شوہر آپ سے محبت کرتے کیا نہیں؟ ہاں. کرتے نا؟ ہاں. میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں. میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں میری بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہوں, ذکر اور رشدہ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے, وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائے؟ نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جنت میں جائے کیا نہیں؟ جائے کیا نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی جب چلتی ہے, ایک پہیا ہے سائیکل کا, دوسرا پہیا ٹریکٹر کا, گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں. نہیں چلیں گی نا؟ نہیں. نہیں چلیں گی, امبیلنس. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے. چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی, اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک. تو ہمیں یہ دیکھنا, تحقیق کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب صاف طور پہ آپ کی کتابوں میں, ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے, آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں. تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے, کوشچن مارک ہے. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ ہاں. تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں, وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے, مگر ان کا بھی مانتے ہو, مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتے ہو, مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری دھرم کا سمجھتی نام ہوں. کی بات کر رہے آپ؟ ہاں. نام کی. ہوں. نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو. ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہندو. ہاں. یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, سعودی عرب میں, کہتے ہندی ہے, ذاکر ہندی ہے. تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن ہے, جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں, لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسے آپ بھی ہندو نہیں ہے. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو رہ سکتے. میں بھی ہندو, میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان پڑھ نہیں اور سمجھ رہے, ماشاءاللہ. تو ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے. کل میری تقریر تھی تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں, تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے حرام میں, تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ یا. تیار ہے؟ ماشاءاللہ. مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. ہاں. تو آدمی آپ کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات ہوتا ہے؟ آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے.
तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे, उन्होंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाअल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती है? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम। जी, माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हो, सवाल कीजिए। सलाम अलैकुम, मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया। मुझे कलमा पढ़ने के आपसे सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज। भाई ने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर है। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसर देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना। माशाअल्लाह। आप इस्लाम के चीज के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपके दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा। कल एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे। अल्लाह मतलब ईश्वर ने परमेश्वर। ये ईश्वर, ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट। ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर, मिलावट हो सकती है। खुदा, ना खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, देवता, देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है, कोई भी, देव देवता छोड़ो, कोई भी इंसान नहीं। तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर सबसे ऊंचे, जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है, हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से, अल्लाह के पास हम पनाह लेते हैं शैतान मरदूद से। सबसे ज्यादा आपको पनाह जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आपको कोई भी दबाव? नहीं, आपके दोस्त की तरफ से नहीं कुछ कोई माली दबाव? कोई नहीं, नहीं, कुछ नहीं। दिल से उस आवाज के साथ। हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि Thank you. आपकी परेशानी को दूर करे और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। सर, जो इसके लिए- जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूंगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखे है और मेरी दरख्वास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपकी अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर Thank you. सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज, क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए, इसकी परेशान सब के- परेशानी दूर हो। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप इस्लाम में दाखिल हुए और दुआ करता हूँ कि आप मुस्लिम जैसा मरे। मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। होप द आंसर द क्वेश्चन।